السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ شریف میں تشریف فرما رہے۔ اس عرصے میں بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، اور وہاں کے کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے، ظلم کرتے رہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے، ایمان لاتے، انہیں تکلیفیں پہنچاتے، طرح طرح سے ستاتے، ظلم کرتے۔ قیام مکہ کے دوران صحابہ کرام نے بہت تکلیفیں برداشت کیں، بہت اذیتیں اٹھائیں، بہت پریشانیوں سے گزرنا پڑا صحابہ کرام کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کا حکم ہوا کہ اب مدینہ شریف تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ اس وقت سے اسلام کے ترقی کا دور شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ مدینہ شریف جب آپ تشریف لے گئے، اس کے بعد سے لوگ اسلام میں بہت تیزی سے داخل ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے بعد مدینہ شریف میں تشریف فرمایا۔ اس 10 سال کے عرصے میں اسلام نے اتنی ترقی کی کہ صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 سے زائد بیان کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں تمام عرب میں اسلام کو پھیلا دیا۔ تقریباً تمام عرب میں، پورے عرب کے خطے میں اسلام پھیل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہی اسلام کا ترقی کا دور شروع ہوتا ہے، اسلام کے عروج کا دور شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم جب مل گیا تو آپ ٹھیک دوپہر کے وقت، جب کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں موسم گرما کی دھوپ اور لو سے پناہ لینے کے لیے پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور راستے آنے جانے والوں سے خالی ہو جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ چونکہ خلاف معمول دوپہر کے وقت تشریف لے گئے تھے، لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق کو فوراً شبہ ہوا کہ ضرور ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے گھر پر پہنچ کر اول تو یہ دریافت فرمایا کہ گھر میں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے۔ جب اطمینان ہوا کہ کوئی غیر آدمی نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق اور ان کی دونوں بیٹیوں اسماء اور عائشہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دریافت کیا کہ رفیق سفر کون ہوگا، آپ کے سفر کا ساتھی کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے رفیق سفر ہوگے۔ یہ سن کر جوش مسرت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 اونٹنیاں پہلے ہی خرید کر اور خوب کھلا پلا کر موٹی تازی کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک اونٹنی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس اونٹنی کو قیمتاً لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت حضرت ابو بکر کو دی، اور حضرت ابو بکر کو وہ قیمت لینی پڑی۔ اسی وقت سے ہجرت کی تیاری شروع ہو گئی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر نے ستو کے تھیلے اور کھانے وغیرہ کا سامان درست کیا۔ حضرت عائشہ جو حضرت ابو بکر کی چھوٹی بیٹی، وہ اس وقت چھوٹی تھیں، ان کی عمر چھوٹی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت حضرت ابو بکر کو اطلاع دے کر اپنے مکان پر واپس تشریف لے آئے۔ اب جو آنے والی رات تھی، اسی رات میں مشرکوں کا ارادہ تھا کہ آپ کو پلان کے مطابق اسی رات میں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے یعنی کفار مکہ نے شام ہی سے آ کر آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا، مکان کو گھیر لیا چاروں طرف سے، اور اس انتظار میں رہے کہ جب آپ
صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھنے کے ارادہ سے باہر نکلیں تو آپ پر ایک دم سارے لوگ حملہ کر دیں اور حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیے جائے، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے موافق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور اپنی چادر ان پر ڈال دی، حضرت علی پر، اور امانتیں جو اہل مکہ کی آپ کے پاس تھیں وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے سمجھا دیا کہ صبح اٹھ کر یہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دینا، اس کے بعد تم بھی مدینہ کی طرف آ جانا۔ یہ سب کام کر کے رات کی تاریکی میں آپ گھر سے نکلے۔ اول آپ نے سورہ یاسین کی ابتدائی شروع کی آیتیں فہم لا یبصرون تک پڑھ کر ایک مٹھی خاک پر دم کر کے ان کفار کی طرف پھینک دیں اور صاف نکلے ہوئے چلے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں اونٹنیاں عبداللہ نام کے ایک کافر، جو کافر تھا مکہ شریف کا لیکن بھروسے کا آدمی تھا، اس کے سپرد کر دی تھیں اور اس کی معقول اجرت بھی دے دی تھی، مقرر کر دی تھی اور دے بھی دی تھی، اور اسے یہ سمجھا دیا کہ تمہیں ان اونٹنیوں کو لے کر ہمارے پاس جہاں ہم کہیں وہاں پہنچنا ہے اور پھر تمہیں مدینہ شریف تک ہمیں پہنچانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر آپ کے منتظر تھے، انتظار ہی کر رہے تھے۔ اسی وقت دونوں روانہ ہو گئے اور مکہ کی نشیبی سمت 4 میل کے فاصلہ پر سور نام کا پہاڑ اور اسی میں غار سور کے نام سے یہ مشہور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اس غار میں چھپ کر بیٹھ رہے۔ ادھر مکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر آپ کے بستر پر استراحت فرماتے رہے۔ کفار مکہ بھی رات بھر مکان کا محاصرہ کیے ہوئے کھڑے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سوتا ہوا دیکھ کر آپ کا گمان کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اور آپ کے اٹھ کر باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ جب نماز فجر کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نیند سے بیدار ہو کر اٹھے تو کفار نے پوچھا کہ محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی نے کہا کہ مجھ کو کیا خبر تو تم کو ہونی چاہیے کہ تم پہرے پر تھے، میں تو رات بھر سوتا رہا ہوں۔ کفار مکہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا، ان کو مارا اور پھر تھوڑی دیر تک گرفتار کر کے رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان سے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچائیں۔ اس جگہ یہ بات خاص طور پر توجہ کے قابل ہے کہ کفار آپ کی جان کے در پہ تھے، مگر آپ کی دیانت اور امانت پر ان سب کو اس قدر اعتماد تھا کہ اپنی قیمتی چیزیں، زیورات، چاندی، سونا سب آپ ہی کے پاس امانت رکھ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے رخصت ہوتے وقت بھی امانت داری کو اس احتیاط سے ملحوظ رکھا کہ اپنے چچا زاد بھائی کو یعنی حضرت علی کو، جو بیٹے کی طرح آپ ہی کے پاس رہتے تھے، صرف اس لیے چھوڑ گئے کہ یہ امانتیں ان کے مالکوں کو با احتیاط پہنچا دی جائیں۔